اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیتوں میں سورہ مائدہ کی جو ہم نے 5 اور 6 آیتیں اور اس کے بعد پھر 7 اور 8 آیتوں کی سماعت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک میثاق تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا وعدہ، اور ایک ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تو وہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بنی اسرائیل نے عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم دنیا میں اللہ کی توحید کو قائم کریں گے اور ہم شہادت بن کے، نمونہ بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کی شریعت کا نمونہ بن کے ہم پیش ہوں گے، یعنی ہم اس کو عمل کو اختیار کریں گے، اس دین کو اختیار کریں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کی گواہی دے۔ یہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا۔ اور ان آیتوں میں جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور پرہیزگاری کے عمل کرتے ہیں، اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ نہ صرف ان کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، بلکہ بڑا انعام ان کو ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے ہیں، یعنی جو وعدہ کر کے پھر گئے اور انہوں نے دین سے بغاوت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ پہ جہنم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے۔ اے ایمان والو، اگلی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کا وہ احسان یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب ایک گروہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، دست درازی کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب تم ہمارے دین کو اختیار کرو گے، جب تم ہمارے دین پر چلو گے اور ہمارے دین کو لے کے اس دین کے مشن کو لے کے چلو گے، اس میں جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی، جب تمہارا کسی سے مقابلہ ہوگا، تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور دین کی تحریک کو لے کر اٹھے، تو قریش والوں نے جینا حرام کر دیا، اور کون سی ایسی اذیت تھی اور تکلیف تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے تھے، یعنی آخری وقت میں تو نوبت یہ آ گئی تھی نا کہ دارالندوہ جو تھا، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہونے لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو ہے پلان بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو روک لیا،
ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تم دین کا مشن لے کے اٹھو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو ہم نے اس وقت قریش کو روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن ہی چھوڑ بیٹھو۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب تم کمزور تھے اس وقت بھی مشرکین مکہ کا زور تم پر نہیں چلنے دیا گیا، ورنہ تم تباہ اور برباد ہو جاتے۔ اور مفسرین کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے، اب یہاں پہ ایک پس منظر اور بھی ہے، ایک تو وہ ہے جو قریش مکہ کا ہے اور ایک ہے یہود کا۔ مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ مدینے کے یہودیوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ان کی جماعت مومنین کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اور ان منصوبوں پر عمل بھی شروع کر دیا تھا کہ کچھ غیبی امداد ایسی آئی کہ ان کے منصوبے خاک پہ مل گئے۔ یعنی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگیٹ نہیں تھے، آپ نشانہ نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان جو ایمان قبول کر رہے تھے ان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاک پہ ملا دیا۔ مشرکین مکہ سے، خواہ مشرکین مکہ سے اس کا تعلق ہو یا مدینے کے یہودیوں سے، دونوں سے، اس واقعے میں واضح شہادت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ کوئی غیبی ہاتھ کام کر رہا تھا اور یہ ہاتھ اللہ کا تھا۔ بے شک دنیاوی تدبیر کرنا ضروری ہے، لیکن کام کرنے والی ہمیشہ دو طاقتیں رہی ہیں، ایک وہ جو نظر آتی ہے اور دوسری وہ جو نظر نہیں آتی۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ ہر طرح کے علاج کے باوجود بادشاہوں اور آمروں کو موت آ جاتی ہے۔ پیدائش، موت، صحت، رزق، غم، خوشی، ناکامی، کامیابی، اتفاق، حادثہ، اولاد، رشتہ، شادی وغیرہ، ان سب کا تعلق پردہ غیب سے ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو کام کرنا چاہتا وہ نہیں ہو پاتا۔ ساری طاقت ہے، بادشاہت بھی ہے، لیکن بعض اوقات وہ جو کچھ کرنا چاہتا وہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طاقت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات انسان کے پاس اسباب موجود ہی نہیں ہوتے، جیسے مکان بنانا ہے، حج کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کام کرا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آ رہی، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ ظاہری حرکتوں میں تھوڑی سی برکت ہے، وہ اس لیے کہ انسانی صلاحیتیں بیکار نہ پڑ جائے اور دنیا کی گرمی اور سردی باقی رہے۔ اس کا بڑی تدبیروں کے باوجود اہل ایمان کو جتنا توکل کرنا چاہیے، توکل تقویٰ کے بغیر اتنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسباب کے اوپر دنیا بنائی ہے، تو اگر سارا کام صرف غیب سے ہونے لگتا تو پھر تو کسی کو نہ نوکری کرنے کی ضرورت تھی، نہ کھیتوں میں جا کے محنت کرنے کی ضرورت تھی، خود بخود سب کچھ ہو جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے کہ دنیا کا ایک نظام جو ہے وہ چلتا رہے، تو اس کے لیے انسانی صلاحیتیں، جدوجہد اور محنت کو قائم رکھا۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو غیب سے ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اسباب کے اوپر چھوڑ دیے، وہ اسباب ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد اور میثاق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا،
اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی، اس کا عنایتوں میں ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔